ایک پہلی ہے حسد کی نظر کہ جو حاسدین آپ کو دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک بغض بھرا ہوا ہے، تو ایک غیر مرئی سی شعائیں نکلتی ہیں جو اس کو بھی نقصان دیتی ہیں اور حاسد کو بھی نقصان دیتی ہیں۔ حاسدین تو اپنی آگ میں ایک طرح سے جل رہے ہیں۔ جو بھی جانے والا بچہ ہے ماں باپ کے لیے وہ روز محشر شفاعت کا باعث بنے گا، جو ایسا معصوم چلا جاتا ہے۔ اور پھر معصوم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خطاؤں سے پاک تھا، جنتی، بالکل جنتی، وہ تو تھا بھی فرشتہ بچہ چھوٹا سا معصوم۔ ویسے بھی کوئی بھی چلا جائے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی عمل خیر کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، جیسے نماز ہے، جیسے آپ نے ذکر اذکار کیے، آپ نے 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھا، درود پاک پڑھا، استغفار پڑھا، تو یہ آپ کے اپنے بھی کام آتا ہے اور جانے والوں کو بھی آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی اور صدقہ خیرات، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، مدارس کھلواتے ہیں، آپ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں، اس کے نام کا کنواں بنوا دیں۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ اس وقت بے گھر ہوئے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد اس نیت سے کر سکتے ہیں تو وہ ایک ایسا اصالہ ثواب ہوتا ہے جو آپ کی نسلوں تک چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی اسے ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ جو جب تک رہتا ہے اس کا آپ نے گھر بنوا دیا، آپ ان بچوں کا سوچنے لگ گئے، وہ بچے جو سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، وہ بچے جو غزہ میں اب شہید ہو رہے ہیں، تو جو بچ گئے ہیں ہم ان کی تو حفاظت کریں، کسی طرح ان کے کام آئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس عمر کو نظر لگ گئی، کیونکہ ایک بچہ جو بیمار نہیں، جو صحت یاب سویا ہے تو اٹھا ہے تو ہسپتال پہنچا اور پھر وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ کیا نظر بد کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، مطلب اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا، تو ذرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مذہبی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے یہاں؟ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 2 مقامات پر باقاعدہ نظر کا جو ہے وہ بتایا گیا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا مصر میں، تو اس جگہ آتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ 10 بھائیوں کا اب پتہ چل چکا ہے سب کو، تو اکٹھے جائیں گے، لوگ دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی۔ فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہ ایگزیکٹلی نظر بد سے بچنے کے لیے ایک پیغمبر، ایک نبی نصیحت فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے۔ پھر دوسری جگہ سورہ قلم میں اس کی آخری آیات پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ قریشی مکہ نے ایک قبیلہ تھا بنی اسد، جو اس قبیلے کو کہتے ہی نظر باز قبیلہ۔ نظر باز کیونکہ ان کی نظر ایسے لگتی تھی، وہ کسی کے صحت مند اونٹ دیکھ لیتے تھے تو اس کو ایسی نظر لگاتے تھے، گھور کے دیکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے اب برتن لے کر آؤ، ابھی بس یہ اس کو تو حلال کرنے والے ہیں، تو فوراً، تو اس طرح سے وہ نظر باز قبیلہ تھا۔ تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے اس قبیلے کی خدمات لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو اللہ تو خود اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر آیا ہے سورہ قلم میں، اور سورہ قلم کی ان آیات کو نظر کے لیے بھی، نظر بٹو کے طور پر کہ نظر سے بچنے کے لیے بھی ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ تو ایک جب قرآن سے کوئی ثبوت مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حق ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ العین حق، العین کہتے ہیں نظر بد کو، ایول آئی جیسے آپ کہیں کہ وہ حق برحق ہے کہ لگ جاتی ہے نظر بد۔ کہتے ہیں پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سوار کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اتنی زیادہ یہ لگ جائے تو پھر اس طرح سے بندے کو کمزور، بیمار قبر تک لے جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو روک کے ایک سوال کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نظر لگتی ہے، کون سی ایسی مختصراً چیز ہو سکتی ہے جو وہ پڑھتے رہیں اور ان کو یہ احساس رہے کہ میں اپنے گردے کا آپ حساب باندھتے ہیں نا، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی، میں اس طرف آؤں گی۔ میں تھوڑی سی ایک واقعہ سناتی ہوں کہ سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، حیات مبارکہ میں، ایک سیدنا عامر بن ربیعہ گزر رہی ہیں تو سہل بن حنیف نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے۔ اس وقت اتنی نہیں ہوتی تھی 4 دیواری، تو انہوں نے جب ان کی صاف جلد دیکھی تو کہتے ہیں میں نے آج تک ایسی صاف جلد نہیں دیکھی۔ اب وہ دیکھا، ایک تعجب ہے اس میں، حیرت بھی ہے، کوئی وہ حسد کی نظر سے نہیں دیکھا، اس کے باوجود اسی وقت وہ گر پڑے سہل بن حنیف اور بے ہوش ہو گئے۔
تو لوگوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کو بلایا اور ان سے کہا کہ پورا وضو کریں. وہ جو وضو کا پانی تھا اس سے ان کو کہا کہ ان کے بدن پر بہائیں، تو اس سے وہ نظر کا ایک طرح سے یہ توڑ بھی ہوا. اکثر دیکھا ہے جیسے عام پریکٹس ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں نظر کا حصار، عام پریکٹس ہوتی ہے. جیسے میرے گھر میں میری امی جو ہیں وہ پانی میں مگ میں پانی بھر کر ہمارے اوپر 7 دفعہ کل پڑھ کر اور اس طرح وار کے وہ پانی بہا دیتی تھی. پھر اکثر لوگوں کو عام پریکٹس میں دیکھا ہے مرچیں جلاتی ہیں، مرچیں جلاتی ہیں. چیل کبوں کو وہ جو ہوتے ہیں چھچڑے وہ وار کے جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. گھروں میں الگ الگ پریکٹسز ہوتی ہیں نظر کی. نمک سے اتارتے ہیں، انڈے سے اتارتے ہیں. مختلف جو چیزیں میرے علم میں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک تو ہے کہ دعائیں آپ یاد کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں. یہ اس کو رقیہ کا دم بھی کہتے ہیں. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا. بسم اللہ ارقیکا یہ لکھی ہوئی بھی ہم اسکرین پر دے دیں گے. تو یہ دعائیں یاد کر لیں، اتنی لمبی نہیں ہوتی، ان سے دم کر دیں. پھر ایک یہ ہے کہ بچہ سو رہا ہے رات کو تو آپ لازمی معمول بنا لیں کہ آپ نے چاروں کل پڑھ کے اس پر پھونک دینا ہے. اس سے بھی وہ بچے کی نظر جو ہے اس کا توڑ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو میرے اپنے مرشد کی بتائی ہوئی ہے وہ بہت ایک یہ ہے کہ اکثیر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ ترتیب یاد رکھیں. نظر بد کے اثرات ہیں یا کوئی اور اثرات ہیں، ان سب کی کاٹ ہے وہ کہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد چاروں کل پڑھیں. سب ایک دفعہ یہ 7 چیزیں ہیں، انہیں 3 بار پڑھیں. 3 بار جی. تو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارتے تھے ہاتھوں پر، اس کو ملتے تھے، پھر پورے بدن پر جیسے آپ صابن لگاتے ہیں ایسے پورے ریپیٹ کر دیں. درود ابراہیمی، درود ابراہیمی سب سے پہلے، 3 دفعہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھا، پھر اس کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور پھر چاروں کل باری باری. کل یا ایھا الکافرون والی سورہ مبارکہ 3 بار، پھر کل هو اللہ احد والی، پھر کل اعوذ برب الفلق، پھر کل اعوذ برب الناس. تو ساری چیزیں 3 بار پڑھ کے آپ نے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ان کو مل کے پورے بدن پر مل لیں. اپنی بھی آپ کی جب آپ سارا دن کام کرتے ہیں تو کسی کی نظر لگی ہے یا کوئی بھی نظر بد کے اثرات ہیں تو وہ ان سے دور ہو جائیں گے. کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ماں باپ کی اپنی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ جی بالکل یہ حق ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے. وہ 3 طرح کی نظر لگتی ہے. ایک پہلی ہے حسد کی نظر کہ جو حاسدین آپ کو دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک بغض بھرا ہوا ہے، تو ایک غیر مرئی سی شعائیں نکلتی ہیں جو اس کو بھی نقصان دیتی ہیں اور حاسد کو بھی نقصان دیتی ہیں. حاسدین تو اپنی آگ میں ایک طرح سے جلتے رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے ایک وہ ہے. اس لیے دعا میں بھی آتا ہے من شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والے سے اللہ بچائے رکھے، اللہ پاک پناہ عطا فرمائے. دوسری چیز آتی ہے حسرت کہ آپ کے ہاں خدمتگار ہیں، ان کو محرومی ہے چیزوں کی اور آپ نے ان کے سامنے کھلا رکھا ہوا ہے، تو اب ان کی ایک حسرت ہے ان چیزوں کی، ایک ہرس ان کے اندر پائی جاتی ہے، بھوک پائی جاتی ہے، وہ ان چیزوں سے محروم ہے. اس لیے میں سوچتی ہوں کہ پہلے وقتوں میں وہ ڈھک کے رکھی جاتی تھی چیزیں تاکہ عام لوگ نہ دیکھیں. گھر میں ملازمہ بھی آتی ہے تو فریج نہ کھولے تاکہ وہ اس کی نظر نہ پڑے کہ اتنے فروٹس پڑے ہیں، اتنی چیزیں پڑی ہیں. تو اب ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ان کی حسرت کی نگاہ ہے جو نقصان پہنچاتی ہے. تیسری چیز آتی ہے جو آپ نے کہا، اس کو ہم کہتے ہیں تعجب، کہ حیرانی خوشی والی جو ماں باپ دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں، اف یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، کیوٹ لگ رہا ہے، ایسے تو وہ بھی نظر لگ جاتی ہے. تو تینوں سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ نگاہ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، یہی نگاہ کسی ولی کی پڑتی ہے تو دل کی حالت بدل جاتی ہے. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے، قتل کے ارادوں سے آتے تھے، اس نگاہ کے اثار میں آتے تھے تو بدل جاتی تھی، دل کی حالت بدل جاتی تھی. ایون ایک معاذ اللہ قتل کے ارادے سے آیا، فقط حضور نے اسے دیکھا تو اس کی بدل گئی، طبیعت بدل گئی. پھر آپ دیکھیں تو آج کل ہم کہتے ہیں بد نظری کا شکار ہیں، مرد عورت، ایک معاشرہ پورا ایک وہ طرز زندگی ایسا ہو چکا ہے، فحاشی عریانیت. اور یہ تو اس نظر کی طاقت ہے نا، آپ اسے پازیٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی آنکھ جب رات کو آنسو بہاتی ہے تو لذت عبادت سے آشنا کر دیتی ہے، کہاں اس رب تک پہنچا دیتی ہے. تو ان تینوں نظر کے جس طرح سے بھی لگے اس کے اثرات ہیں جو بندے تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ میں نے چند چیزیں بتائیں
جس اگر سے آپ ہم بچت کر سکتے بچت کر سکتے ہیں. اچھا بہت ساری خواتین ہیں ہاں. ہم نے ان سے جا کے پوچھا کہ نظر لگنے سے ان کی زندگی میں کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں جنرلی, کیونکہ یہاں بلانے کے بجائے میری ٹیم گئی اور ان سے جا کے بہت پوچھا. زبردست. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس مشکل سے دو چار رہی ہیں. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے. میرا بیٹا 10 سال کا ہے, میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. اس کو نظر لگ جاتی ہے, چھوٹا تھا جب سے نظر لگ جاتی ہے, لیکن 10 سال تک کا تو ہو گیا. پچھلے سال تو اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی نظر کی وجہ سے کہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا. دماغ میں بخار چڑھ گیا تھا اور پھر اس کو فیور ہو جاتا ہے, اس کا اسکول مس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے میں بہت پریشان آتی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں. جی اس کی بھی ایک کچھ دعا پڑھنے ہے, کے میں لیے. جی. بتا دیتی ہوں. جب بھی آپ اپنے بچوں کو یا اپنے مال کو یا اپنی کسی بھی چیز پہ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اسے دیکھیں تو فوراً کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہت چھوٹا سا جملہ ہے, تو ایک دل میں الحمدللہ رہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے. تو بس اتنی سے بھی آپ نے کہہ دیا تو آپ نظر بد سے وہ محفوظ رہے گی. وہ چیز اپنی نظر نہ لگے, یہ اس کے لیے ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لا قوت الا باللہ. باللہ.